اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے آج سپریم کورٹ نے جو 5 رکنی بینچ ہے وہ کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے پی ٹی آئی کی اپلیکیشن کے اوپر، جو الیکشن کمیشن نے ان کی جو الیکشن پوسٹ پون کر کے نئی ڈیٹ 8 اکتوبر کی اناؤنس کر دی گئی ہے۔ پچھلے 4-5 دن سے اس کے اوپر کافی سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر بحث ہو رہی تھی۔ دیکھا یہ جا رہا تھا کہ کیا سپریم کورٹ اس کے اوپر سو موٹو لیتی ہے، توہین عدالت کے اوپر اس کو سو موٹو لیتی ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو اس کے اوپر پی ٹی آئی نے سیٹرڈے والے دن ایک پٹیشن فائل کی تھی، جس کے اوپر آج اس کی ڈیٹ رکھی گئی تھی اور آج اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے۔ انیشیل ہیئرنگ کے اندر ہے نا بہت سارے پوائنٹس ریز کیے گئے ہیں، بہت سی باتیں ہوئی ہیں، جس میں سے مین بات میں آپ کو بتا دوں۔ مین بات جو چیف جسٹس نے جو کی ہے، ایک تو دونوں پارٹیز کو یہ کہا ہے کہ ملک کے حالات بڑے تشویشناک ہیں، اور دونوں پارٹی کو یہ سوچنا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور اچھے ماحول میں ہو۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے، اور ہے نا اس وہ ادارہ بھی ہے نا آگے ہے نا، اور جو سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ نا کسٹوڈیل ہے آئین کا، اور وہی آئین کو ہے نا مطلب اس کو آئین کی پاسداری بھی کرے گا اور آئین کو امپلیمنٹ بھی کرائے گا۔ ساتھ میں جسٹس عطا بندیال نے ایک کوشچن ریز کیا ہے، اور جس کے اوپر کورٹ جو ہے نا اسی کے اوپر ساری پروسیڈنگ میرے خیال ہے کہ آئندہ چلے گی، اور وہ یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کو یہ اختیار تھا کہ جو ڈیٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے دی تھی اس کو اوور رائٹ کرتے، اور اوور رائٹ کرنے کے بعد الیکشن کمیشن اس ڈیٹ کو پوسٹ پون کر کے ایک نئی ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ کرتے۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہے نا نوٹسز ایشو ہو گئے، ساری پارٹیوں کو کہا گیا ہے، کنسرن پارٹیوں کو، کہ آپ ہے نا اپنا مینڈیٹ لے کر آئیں اور بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ اپنا ورڈکٹ دے دے، اور ہے نا کچھ ایسی بات ہو جائے جو شاید ایک پارٹی کو ایکسیپٹیبل نہ ہو۔ ریکنسیلیشن کی بات کی ہے سپریم کورٹ نے، دبے لفظوں میں مقوی لفظوں میں بتایا ہے کہ جی دونوں پارٹیوں کو لڑنا نہیں ہے، آئین اور یہ جو عوام ہے اس وقت بہت پریشان ہے، اور ان کی پریشانیوں کو دیکھ کر جس طرح ایک ہیجان، ایک کیاؤس کا ماحول جو چل رہا ہے، سارے بزنسز ڈوبے ہوئے ہیں، انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے نوٹسز دے دی ہیں، اور کل 11:30 بجے اس کی دوبارہ ہیئرنگ ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دھماکہ ہو گیا ہے۔ دھماکہ یہ ہو گیا ہے کہ جسٹس مندوخیل اور جسٹس منصور علی شاہ نے اپنی جو پہلے جو 3-2 کا جو فیصلہ آیا تھا، اور اس کے اندر جو انہوں نے اختلافی نوٹ دیا تھا، آج اس اختلافی نوٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ لیگلی ہے نا مجھے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے، ٹاک شوز کے اندر ہے نا بڑی باتیں ہو رہی ہیں، پوائنٹ یہی ریز ہو رہا ہے کہ، اور انہوں نے نا جو بہت ساری باتیں اس کے اندر 36-40 پوائنٹ انہوں نے لکھے ہیں، اس میں ایک پوائنٹ ہے نا وہ بڑا ہے نا وہ ہے بڑا واضح ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی ہے نا یہ فیصلہ جو ہے نا ایکچولی ہے نا اس کو نلیفائی کیا ہے، اور کہا کہ جی یہ جو فیصلہ ہے وہ 3-2 کا نہیں بلکہ 4-3 کا تھا۔ اس کے اوپر ایک ہیجان پھیل گیا ہے، اور پوری سوشل میڈیا کے اوپر اور سارے آئینی ماہر ہر ٹاک شو میں اسی کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ دوسرا انہوں نے ایک یہ دے دیا ہے جو کہ بڑا بڑا مطلب اوڈ سا مجھے لگ رہا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے، کہ اپنے ادارے کے سربراہ کے اوپر انگلی پوائنٹ کر دی ہے، اور کہا ہے کہ یہ ون مین شو نہیں ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ بینچ کتنے کا کنسٹیٹیوٹ کرتا ہے، کس کو بینچ میں رکھتا ہے، کس کو نہیں رکھتا ہے۔ اس کی ایک ہے نا مطلب اس کو ہے نا اسٹریم لائن ہونا چاہیے، اور ہے نا اتنے سارے پاورز جو آپ نے چیف جسٹس کو دے دیے وہ نہیں ہونے چاہیے۔ میرے خیال میں بہت ہی برا اور بہت ہی غلط ہوا ہے یہ، اور اس طرح سے ججز کو نہیں کرنا چاہیے۔ میں ایز آرمی آفیسر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا چیف کے کوئی آرڈر آ جاتے ہیں اوپر سے، ظاہر ہے کہ اوپر سے آرڈر آنے، جب یونٹوں کے اندر آرڈرز آتے ہیں وہ بریگیڈ سے آتا ہے، اور بریگیڈ کو جو آرڈر دیا جاتا ہے وہ ڈیف سے ہوتا ہے، اور ڈیفس کو جو آرڈر آتا ہے وہ کور سے آتا ہے، اور کور کے اوپر جو آرڈر آ رہے ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی فرام دی چیف GHQ سے آ رہے ہوتے ہیں۔
تو اگر یہ کوئی آرڈر چین آف کمانڈ کے اندر جو آرڈر ایک اوپر سے آ جاتا ہے تو پھر آپ اس کو اچھا ہو یا برا ہو ہم اپنے چیف کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے نا سینئرس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور ہم اسی میں اپنی خیر سمجھتے ہیں اور اسی کو مان کے چلتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ تبلیغی جماعت وغیرہ ہو یا دوسرے دینی جماعتیں وغیرہ جو جاتی ہیں اس کے اندر بھی ایک ہی بات ہوتی ہے کہ جی امیر جو ہوتا ہے وہ پہلے مشورہ کر لیا جائے، لیکن جب جس کو امیر بنا دیا جائے اور پھر کوئی ڈیسیشن لیا جائے تو امیر اگر ہے نا کوئی فیصلہ کر دے تو پھر ہے نا سارے جو حضرات ہیں جنہوں نے ہے نا اپنی رائے الگ الگ دی ہوتی ہے وہ امیر کے فیصلوں کو مان کے چلتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ امیر کی ماننے میں ہی خیر ہوتی ہے اور امیر کے ساتھ خدا کا ساتھ ہوتا ہے۔ اگر اس طرح دیکھا جائے تو چیف جسٹس ان سبھی ججز کو امیر ہے، اور اگر ان کے فیصلے ہیں تو ان کے فیصلوں کے ساتھ سب کو اٹیچ ہونا چاہیے، اور یہ اختلافی نوٹ میرے حساب سے نہیں ہونے چاہیے، لیکن مجھے اس کا لیگل امپلیکیشن وغیرہ نہیں پتہ ہے۔ اور اس میں ہے نا یہ بات ایک کر دی گئی ہے کہ جی ون مین شو، تو ون مین شو کی بات بہت ہی بری بات ہے اور بہت ہی مجھے تو اچھا نہیں لگا ہے۔ بہرحال اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کل پتہ چلے گا، ابھی تو پوری سوشل میڈیا کے اوپر اس پہ بحث چل چکی ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے جو دھمکی دی تھی اور کھلم کھلا عمران خان کو کہا تھا کہ یا تو یہ رہے گا یا ہم رہیں گے، یہی سوال آج کورٹ میں عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ یہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں تو کیا مطلب ہے آپ کا کہ آپ رہیں گے یا یہ رہیں گے؟ تو اس وقت عمران خان صاحب نے کہا کہ جی اصولاً تو دونوں کو رہنا چاہیے، لیکن اگر وہ فورس کرتے ہیں تو پھر ہے نا وہ نہیں رہیں گے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر رانا ثناء اللہ نہیں رہیں گے، اور یہ بالکل حقیقت بھی ہے، لیکن رانا ثناء اللہ نے یہ دھمکی دے کر بہت مطلب ایک ایسی بات کی ہے جو پچھلے 75 سال کے اندر اس طرح کی دھمکیاں کسی نے نہیں دی ہے، آن ایئر سامنے لائیو چینلز کے اوپر، اور انٹرویو ریکارڈ کرایا ہے، اس کے اوپر کافی لے دے ہوئی ہے۔ اور ابھی ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن بھی سپریم کورٹ کی جو ہائی کورٹ جو ہے اس کے اندر ہے نا یہ اپلیکیشن ہے نا یہ ہے نا فائل ہو گئی ہے۔ اب لیٹ سی کہ اس کی کب ہیئرنگ ہوتی ہے اور کب اس کے لیے بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، سب اپنا خیال رکھے گا۔ پاکستان